أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القاء کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو، اور القاء بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الدرس الثالث، دوسری جز کا تیسرا درس ہے آج۔ جی آپ یہاں سے پڑھیں گے اپنا، آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو یہاں سے پڑھیں۔ جی جی آپ پڑھ لیں۔ یدی فوق الکتاب، جی اس کا کیا معنی ہے جی؟ مولانا صاحب میں نے آج ہوم ورک بھی کر رہی تھی تو مجھے اتنے معنی نہیں آ رہے تھے۔ جی جی یہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یدی، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، یدی میرا ہاتھ، اور یہ فوق یہاں اوپر کتاب، جی فوق الکتاب میرا میرا ہاتھ کتاب ہاتھ پر، کتاب کے اوپر ہے۔ جی میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے۔ یدی علل کتاب، میرا ہاتھ کتاب پر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یدی فوق رأسی، میرا ہاتھ سر کے اوپر ہے۔ میرا ہاتھ سر کے اوپر ہے، یہ میرے سر کے اوپر ہے۔ رأسی میرے سر کے اوپر ہے۔ جی یدی علی رأسی، میرا ہاتھ میرے سر پر ہے۔ جی وسادت حاضی وسادتن، ہاں وسادتن پڑھیں گے اس کو، وسادت۔ وسادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ تکیہ۔ جی تکیہ، صحیح، تکیہ حاضی وسادتن، یہ تکیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الطفل فی السریر، بچہ چارپائی پر ہے۔ جی رأسہ علی الوسادہ، اس کا سر تکیے پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ توجہ کریں نا، یہاں پر فوقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر یہاں پر فی کا لفظ استعمال ہوا اللہ کا۔ یہ فوق جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا مضاف ہے، پس یہاں پر جو کسرہ ہے، زیر آئی ہے، یہ آئی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ کوئی آپ بتا سکتا ہے کہ یہاں تنوین کیوں نہیں آئی، دو زیر کیوں نہیں آئی؟ جی مولانا صاحب مضاف علیہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جب غلام و زید، زید کا غلام، اردو میں کا جو ملکیت ظاہر کرتا ہے نا، وہاں پر وہ مضاف علیہ ہوتے ہیں۔ غلام مضاف ہے، زید مضاف علیہ ہے۔ یہاں پر یہ فوق ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا مضاف علیہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے اس پر زیر آئی ہے، لیکن تنوین نہیں آئی الف لام کی وجہ سے۔ الف لام کی وجہ سے الف لام اور تنوین دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تنوین عربی میں کہتے ہیں دو پیش کو، دو زیر اور دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ ایسی نون ہوتی ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی۔ اور یہ یہاں پر الا ہے اور فی، یہ حرف جار ہیں، یہ اپنے بعد والے اسم کو کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، جب مفرد ہو زیر دیتے ہیں، یعنی فی سریر، سریر جو ہوا ہے فی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ عربی کا قانون۔ یہاں پر ایک پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ مرکب جاری، یہ مرکب جاری ہے، اور یہ مرکب اضافی مضاف الیہ ہے۔ جی اب دوسری بہن پڑھیں یہاں سے۔ مولانا صاحب مرکب جاری اور مرکب اضافی بھی بتا دیجیے۔ مضاف علیہ میں سے مل کر جو بنتے ہیں ایک
جملہ بنتا ہے، آدھا سے جملہ بنتا ہے، ناقص مرکب بنتا ہے، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جار مجرور سے جو مل کر کے بنتا ہے مرکب ناقص، اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ یہ الا اور راسی یہ مرکب بنے ہیں، یعنی دو چیزیں مل کر بنے ہیں، مفرد نہیں ہے، مرکب ہیں، لیکن یہ ناقص ہیں کیونکہ یہ اکیلا ہو تو کچھ معنی نہیں دیتا، لیکن کیونکہ یہاں جار اور مجرور ہے، یہ حرف جر ہے، یہ مجرور ہے اس کا، تو اس وجہ سے ہم مرکب جاری اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا کیا معنی؟ الطفل فی السریر، بچہ چارپائی پر ہے۔ چرپائی میں ہے۔ یہاں عربی والے پر استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں چرپائی پر ہے، یہ عربی والے کہتے ہیں میں ہے۔ یہ زبان کا اختلاف یہاں پایا جاتا ہے عربی اور اردو کا۔ الطفل بچہ فی السریر چرپائی پر ہے، لیکن اصل معنی اس کا میں بنتا ہے، اردو میں ہم پر اس کا معنی کریں گے، کیونکہ ہر زبان کا ایک اپنا سٹائل ہے، جب اس میں آپ لے جائیں گے تو جو جس سے ترجمہ کیا ہے اس کا قانون نہیں چلے گا، جس کی طرف ترجمہ ہوا اس زبان کا قانون چلے گا۔ راسو علی الوساد، اس کا کیا معنی ہے؟ کا سر جو ہے وہ تکیے پر ہے۔ اس کا سر تکیے پر ہے، اس کا سر تکیے پر ہے، یا یہاں اگر ہوتا راسی میرا سر، راسو اس کا سر، راسو کا تیرا سر، راسو ہا اس خاتون کا سر، علی الوسادہ تکیے پر ہے۔ اور یہاں دیکھیں نا، یہاں پر وسادہ تھا، یہاں الف لام کے ساتھ آ گئے، یہاں بات ہو رہی تھی کوئی ایک تکیہ، یہاں پر یہ والا تکیہ ہے جو چارپائی کے اوپر ہے، اس لیے یہاں پر الف لام آیا ہے، اس پر الف لام آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری بہن پڑھیں آگے، راسی راسی علی الوسادہ، جی وسادتی، میرا سر تکیے پر ہے۔ یدی صحیح، علی عینی، میرا ہاتھ میرے آنکھ پر ہے، آنکھوں پر ہے۔ میری آنکھ پر ہے، جی، اور یہ بھی یاد پہ رکھیں نا، عینی جو ہے یہ بھی میرے مرکب آنکھ پر۔ اضافی ہے، عین مضاف ہوا ہے یا کی طرف، یا متکلم کی طرف مضاف ہوا ہے، یہ مضاف علیہ مل کر کے الا حرف جار کے لیے مجرور بنیں گے، یہ جار مجرور بن کے مرکب اضافی بن رہے ہیں اور خبر بن رہے ہیں یدی کا۔ مولانا صاحب، اگر آپ ایک لیکچر میں یا ایک لیسن میں جو یہ مضاف و مضاف علیہ کے جو وہ ڈیٹیل سے بتائیں، کیونکہ یہ بعض کیسز میں ایزی ہے بہت، جیسے کتاب و احمد، یہ اس ٹائپ کے جو ہے، یا احمد کی کتاب مضاف و مضاف علیہ، لیکن ایک ہی ورڈ میں جو ہے، جیسے عینی میں جو ہے آپ کہتے ہیں یہ عین جو ہے یہ اس میں سے ایک مضاف ہے اور حاف جو ہے مضاف علیہ، یا تو یہ مضاف علیہ، تھوڑا سا جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے پھر۔ جی یہاں پر کاکی کا میری آنکھ، یہ جی، یہاں پر اردو میں بعض اوقات کاکی کا معنی آتا ہے، بعض اوقات اصل میں وہ میری آنکھ تھی، مجھ کی آنکھ تھی نا، اس کو آسان کرنے کے لیے میری بنا دیے گئے، وہاں پر بھی کا پایا جاتا ہے، معنی اس کا یہ بن رہا ہے مجھ صحیح کی آنکھ، صحیح، ٹھیک۔ جی اس سے ہم بناتے ہیں میری آسان کرنے کے لیے، جی جہاں پہ کھا کے کھی آ جائیں تو وہاں پہ جی کا کے، مضاف و مضاف علیہ۔ اوکے، صحیح۔ جی یا اس کو آسان ہے آپ کہیں کہ یا ملکیت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی یہ جو آنکھ ہے میری ملکیت ہے، میری، اوکے، تھینک جی یو۔ یدی آگے علی، یدی علی اذونی، میرے ہاتھ جو ہے وہ میرے کان پر ہے۔ کان پر ہیں جی، جی۔ این یدی، میرا ہاتھ کہاں ہے، میرا ہاتھ کہاں ہے۔ جی یہاں پر میرا ہاتھ کہاں ہے، یہ اس کے والا اوپر والا جواب ہے، یہ سوال ہے نیچے، جی۔ یدی علی فمی، جی میرا ہاتھ میرے ناک پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، صدیقی فی الغرفتی، میرا دوست جو ہے وہ کمرے میں ہے۔ اینا، جی ایکچولی یہ آنسر ہے، اینا صدیقی، میرا دوست جی کہاں ہے، میرا دوست کمرے میں ہے۔ وَيَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس کا ہاتھ جو ہے اس کے سر پر ہے۔ اینا یدہ، اس کا ہاتھ کہاں ہے۔ اینا راسہ، اس کا سر کہاں ہے۔ وراسہ علی الوسادۃ، اور اس کا سر جو ہے وہ تکیے پر ہے۔ سب تکیے پر ہے، جی ٹھیک ہے جی، الصورۃ علی الجدار، جی ابھی دوسری بہن پڑھ سکتی ہیں کہ گیلانی بہن پڑھ سکتی ہیں؟ جی جی آغا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی آپ پڑھیں جی، اس سب کو تھوڑا تھوڑا موقع ملنا چاہیے، جی، الصورت علی الجداری، تصویر دیوار پہ ہے۔ آئینہ صورت، تصویر کہاں پر ہے۔ جی
वसातु अलल जिदारी, घड़ी दीवार पर है। आईना सातु, घड़ी कहाँ पर है। जी अज अज़ाउ, 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 नहीं नहीं, ये अज़ाउ। नहीं, ये ऊपर वाला, ऊपर ये आखिरी पढ़े ये वाला। वल खारितातु अलल जिदारी, नक्शा दीवार पर है। आइनल खारितातु, नक्शा कहाँ पर है। ये शाबाश, ये बहुत अच्छा। अब अजू, मेरा ख्याल ये उंगली कहते हैं, अजू यदी, ना ना, मेरे यहाँ रखना। यहाँ पर थोड़ा इन्होंने जुमला पेचीदा कर दिए। अभी जी। तक अस्मा और नाउन आ रहे थे, यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल किया उसने। ठीक है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए और तो आपकी वोकेबलरी को मजीद बढ़ाने के लिए यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। अज़ाओ फेल है, अज़ाओ मैं रखता हूं यदि अपना हाथ, अलल किताब किताब पर। अज़ा ये फेल है, किससे, फेल मुजारे है, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का सीगा है। ये वज़ा यज़िसु है, वज़ा उसका माजी है, अज़ा उसका मुजारे है, यज़े उसका थर्ड पर्सन है, अज़ाओ ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर। अज़ाओ मैं रखता हूं यदि अपना हाथ अलल किताब। मौलाना साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसको हम कह सकते हैं कि रखता हूँ या कि मैंने अपना हाथ किताब पर रखा है, ये भी सही होगा अगर या नहीं। रखा होता तो कहता वज़ाअतु। वज़ाअत। मैं अभी आपको यहाँ पर ना ये लिख करके बताता हूँ, 2 मिनट ठहरे। यहाँ पर ये यहाँ पर आते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है, नहीं। ये 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 अभी 2 मिनट। हाँ, इसको इस साइड पर करते हैं। ये अभी आपको दिखा रहे, ये है अज़ाओ। सॉरी, मैं इसकी अभी आपको दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है ये। नहीं। जी नहीं, नजर नहीं आ रहा। ये नहीं नजर आ रहा। नहीं। अच्छा, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ इसको। मैं अभी वज़ाउ यज़ाउ है इसका। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है। जी। जी, ये बहुत नजर आ गया। जी ये अज़ाओ है, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है जी। 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 ये है मुजारे आगा का। साहब, लिखा हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। एक सेकेंड, हाँ जी, अब नजर आ नजर गया, आ रहा ठीक है है क्या? जी। जी जी ये जी। असल में इसका माजी है वज़ा, वज़ा। और अगर हम इसका इसका माजी बनाएंगे तो वहां बनता है इसका माजी, इसका माजी बनता है वज़ा, वज़ा तो बनता है। ठीक है, अज़ाओ मुजारे इसका बनता है मैंने हाथ रखा, वज़ा तो यदि मैंने अपना हाथ रखा। ठीक है, और आज इसके ग्रामर में डिस्कस करेंगे अफ़आल के बारे में। सिर्फ ये कलमा समझाने के लिए ऐसा किया गया है, वज़ा तो। इसका मजारे का पहला सीगा भी लिख दीजिएगा। ये मुजारे के साथ सिका लिख देते हैं, यज़ा 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 जी यज़आन, यज़ऊना, तज़ा तज़आन, तज़ाऊना, आगे तज़ा तज़आन, यज़ाना। ये सारे सीखे इंशाल्लाह आपको ग्रामर में आस्ते आस्ते सिखाएंगे। आज फेल की बहस वहां पर शुरू करेंगे। और ज़ाउ मीनिंग रखो। हाँ, अज़ाओ मैं रखता हूँ या मैं रखूंगा, दोनों माने नहीं। इसमें इस्तेमाल होते हैं। नहीं, सिर्फ मुजारे, अगर ज़ाउ कहते हैं, जी ज़ाउ। जी। अरबी में 3 किस्म के फेल होते हैं, माजी, मुजारे और अम्र। और अगर ओके। अम्र होगा तो कहेंगे जा, ज़ा। जा यदक, जा यदक अपना हाथ रखो। रखो। और इसी से मौज़े, मकाम, मौज़े रसाला व मुख्तलिफ मलाइका पढ़ते हैं ना, कि इसमें अहादीस में और आइमा का मकाम मौज़े रसाला, मौज़े और रसाला
موضع الرسالہ، موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، کل ملائکہ کا، یہ پڑھتے ہیں ہم نا، وہ یہ اختلاف کا معنی ہوتا ہے آنا جانا، اس سے بنا ہے مختلف، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، اور رسالت کا مقام اہل بیت کی صفات میں بیان ہوتا ہے۔ یہ ہم آتے ہیں اپنے اس کی طرف، سبجیکٹ کی طرف، میں دوبارہ اس کو آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ جی ازاؤ یدی، جی کون پڑھ رہا تھا جی؟ جی ازاؤ یدی علی الکتاب، میں اپنا ہاتھ کتاب پہ رکھتی ہوں یا رکھوں گی۔ ہاں یہ اچھا، یہ یاد رکھیں یہاں پر جو جی متکلم کا صیغہ ہے نا عربی میں، یعنی فرسٹ پرسن کا، اس میں مذکر اور مؤنث سیم ہوتا ہے۔ یہ ازاؤ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ جو صیغے ہیں جو تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن ہے، اس میں مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ ہے، اور اس میں جو ہے جو فرسٹ پرسن ہے اس میں تثنیہ بھی نہیں ہے، اس میں مفرد اور جمع ہے۔ مثلا ہم کہیں گے ازاؤ نزاؤ، ازاؤ میں رکھتا ہوں، نزاؤ ہم رکھتے ہیں، تثنیہ اس میں نہیں پایا جاتا، اور اس میں بھی ہم میں بھی مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی حساب سے جو عربی کے صیغے ہیں نا ورب کے، وہ 14 ہیں، 14 ہیں، یعنی وہاں پر اصل میں اگر مکمل ہوتے جس طرح دوسروں میں بھی ہیں، تثنیہ بھی ہے، مؤنث بھی ہے، تو پھر 3 ایکسٹرا ہونے چاہیے تھے، 14 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 17 ہونے چاہیے تھے، لیکن 14 ہوتے ہیں اس میں عربی میں۔ صحیح۔ جی نیکسٹ جملہ ہے ازاؤ یدی علی الکرسی، میں اپنا ہاتھ کرسی پہ رکھتی ہوں یا رکھوں گی۔ جی ازاؤ یدی علی عینی، میں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پہ رکھتی ہوں یا رکھوں گی۔ رکھوں گی۔ اور یہ ایک اور یاد رکھیں کہ یہ اگر وہاں پر ہم خالی یہ کرنا چاہیں کہ رکھوں گی، تو اس کے ساتھ سین لگے گی، سا جی ازاؤ میں رکھوں گی، سا ازاؤ کہا جائے گا، لیکن جب ازاؤ کہا جا رہا ہے اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اصل میں قرآن نے جو عربی کا انتخاب کیا ہے نا، عربی میں 2 چیزیں انوکھی ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ ایک یہ کہ ایک صیغہ استعمال کی جائے تو اس کے وہ حال کے لیے بھی ہے، اور کس کے لیے؟ فیچر کے لیے بھی ہے۔ یعنی یہ کیوں اس کا فائدہ ہے، اس کو قرآن نے عربی کا انتخاب کیا، کیونکہ عربی جو قرآن نازل ہوا ہے وہ اس وقت میں موجود صحابہ کے لیے بھی تھا، آئندہ آنے والوں کے لیے تھا، اور یہ عربی میں یہ تھی گنجائش تھی، ایبلٹی تھی کہ ایک لفظ استعمال کیا جائے اور حال کے لیے بھی ہو اور آئندہ کے لیے بھی ہو، اس لیے عربی کو یہاں امتیاز حاصل ہے۔ یعنی کہ نماز کا اگر کہا جا رہا ہے، نماز جو ہے وہ اس زمانے کے لوگ بھی پڑھتے تھے، آئندہ والے بھی پڑھیں گے، اور پہلا خطاب ان لوگوں کو ہے جو وہاں موجود ہیں، صحابہ اکرام، اور اس کے بعد ہمیں بھی خطاب ہے۔ جی جی نیکسٹ جو پڑھیں جی، نیکسٹ کوئی بیان پڑھ لیں۔ ضع يدك على الكتاب، جی کیا معنی بنتا ہے؟ اپنا ہاتھ جو ہے وہ کتاب پر رکھو۔ رکھو، دیکھیں نا یہاں پر یہ امر کا صیغہ آ گیا، امر کا، یہ تھا کیا ہے؟ مضارع کا، اور یہ امر کا ہے، یہ اسی سے بنا ہے۔ زا دیکھیں نا یہاں پر زا اور عین سیم ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، زا اور عین۔ یہاں پر اصل میں اس کا روٹ ورڈ تھا ایک اور بھی تھا، وہ واو، وہ حذف ہو گیا ہے مضارع میں۔ اصل میں واو ضاد عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے یہ ازا بنا ہے، اسی سے زا بنا ہے، اور اسی سے ماضی والا بنتا ہے وضعتو۔ جی آگے۔ اضع یدی علی الکتاب، میں اپنا ہاتھ کتاب پر رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ جی ضع یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے جیب میں
رکھو یا ڈالو. جی اچھا یہاں پر ازعو یاد رکھیں یہ زا ہے نا یہ صرف مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے زا نہیں ہے، اس کے لیے زائی یا بھی اگر لگے گی اس کے بعد میں. اوکے صحیح. اپنا زا ہاتھ یہ تک. اپنے جیب میں ڈالو یا جی رکھو. ازعو یدی فی جیبی، اپنا ہاتھ میں اپنے جیب میں رکھتا ہوں. جی اب یہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں دونوں کے لیے ہے. یہ ازعو یدی ازا دونوں کے لیے جی، رکھتا جی اور دکتو دونوں کے لیے. متکلم جو ہوتا ہے یعنی وہ فرسٹ پرسن وہ دونوں کے لیے ہو سکتا صحیح. ضع یدک علی عینک، ہے. ہاں اپنا ہاتھ اپنے آنکھ پہ رکھو. ازعو یدی علی عینی، اپنا ہاتھ اپنے آنکھ پہ رکھتی جی ہوں یا رکھتا ہوں. جی ضع ساعتک علی اذونک، اپنا ہاتھ اپنی گھڑی جو ہے اپنے کام پہ رکھو. جی ازع ساعتی علی اذونی، گھڑی جو ہے میں نے اپنے کام پہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. رکھتی ہوں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ بہن بڑھیں جی جنہوں نے هذه يد اليمنى جی ہاض هذه ہی يد اليمنى، جی یہ میرا ہاتھ. یہ میرا دایاں ہاتھ ہے. دایاں ہاتھ ہے. اوکے یہ میرا دایاں ہاتھ ہے. اچھا یہ دایاں بائیں کے لیے یمنا استعمال ہوتا ہے اور یسرا، جی. اور اگر مذکر ہو سائڈ کے حوالے سے تو وہاں پر یسار اور یمین بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ مؤنث کا. یمنا اور یسرا مؤنث کا صیغہ ہے اور یسار اور یمین وہ مذکر کا صیغہ ہے. اصحاب الیمین کہا جاتا ہے دائیں والے لوگ. ٹھیک ہے حاضی ید الیمنا جی پڑھیں. هذه يد اليمنى جی وهذه يد اليسرى، اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے. جی هذه عین الیمنى، یہ میری دائیں آنکھ ہے. وهذه عین الیسرى، اور یہ میری بائیں آنکھ ہے. جی عین یدک الیمنى، آپ کا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ جی عین عینک الیمنى، آپ کی دائیں آنکھ کہاں ہے؟ جی عین یدک الیسریٰ، آپ کا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ عین عینک الیسریٰ، آپ کی بائیں آنکھ کہاں ہے؟ بہت اچھا جی. جی اب نیکسٹ پڑھ لیں جی آپ. جی زا یدک الیمنی علی عینک، میں اپنا ہاتھ نہ میں نہیں یعنی ہے یہاں تم پر زا رکھو. رکھو اپنا ہاتھ اپنی داہنی آنکھ پر. جی نہیں داہنا نہ ہاتھ اپنا دائنا ہاتھ اپنی آنکھ پہ رکھو. آنکھ پہ رکھو. ٹھیک جی ہے جی. جی جی ازع یدی الیمنی علی عینی، جی میں اپنا ہاتھ دائیں آنکھ پر رکھتا ہوں. دایاں ہاتھ اپنی آنکھ پہ رکھتا ہوں. اپنی آنکھ پہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں جملے. یہ تھوڑا تھوڑا آستہ آستہ کر رہے ہیں، وہ ووکیبلری آپ کی تھوڑی اسٹرانگ کر رہے ہیں اور مشکل الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. گرامر بھی تھوڑا نے چینج کیے تھوڑی سی. زا یدک الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ ہاں رکھو علی کتفی صدیقہ کی، تمہارے دوست کے اپنے دوست کے کندھے پہ. جی اپنے دوست کے کندھے پر. کتف کہتے ہیں کندھے پر. جی ازو یدی الیمنی، میں رکھتا ہوں اپنا دایاں ہاتھ علی کتفی صدیقی، اپنے دوست کے کندھے پر. جی زا یدک الیمنی، تم اپنا دایاں ہاتھ رکھو فی یدی صدیقی کا، اپنے دوست کے ہاتھ پہ یا ہاتھ میں. ہاتھ پہ. جی جی ازو یدی الیمنی، میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ یا رکھتی ہوں اپنا ہاتھ فی یدی صدیقی، اپنے دوست کے ہاتھ میں. جی زا یدک الیمنی،
تم رکھو اپنا دایاں ہاتھ علی یدیک الیسری، اپنے بائیں ہاتھ پہ، جی تو ٹھیک اس اپنے بائیں ہاتھ پہ جی۔ ازو یدل یمنا، میں رکھتی ہوں اپنا دایاں ہاتھ علی یدل یسری، اپنے بائیں ہاتھ پر۔ ہے جی۔ زا یدا کا فی جیبی کا، رکھو اپنا ہاتھ اپنی جیب میں۔ ازو یدی فی جیبی، میں رکھتی ہوں اپنا ہاتھ اپنی جیب میں۔ جی اب دوسری کوئی بہن بتائیں ازاؤ کا کیا معنی ہے؟ میں رکھتی رکھتے ہوں ہوں یا ہاں، یمنا کا کیا معنی ہے؟ دائیں، دائیں، جی دائیں۔ دایاں، اس کا مذکر کیا ہوگا یمنا کا؟ یمین، یمین، ٹھیک ہے جی۔ آگے یسر کا بایاں، کیا معنی ہے؟ بائیں۔ اس کا مذکر کیا ہے؟ یسار، جی۔ وسادہ کا کیا معنی ہے؟ تکیہ، تکیہ، جی۔ اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف۔ اس سے پہلے کہ آج کے ہم سبجیکٹ میں انٹر ہوں گرامر کے، ایک چیز جو آج ہم نے پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی آپ کو یہاں پریکٹس کروا دیتے ہیں جی۔ ابھی جی وہ ضمائر ہیں، ضمائر ہیں، اس کی پریکٹس آپ کو کروا دیتے ہیں یہاں پر جی۔ یہ دیکھیں نا، یدا کا اس کا کیا معنی ہے جی؟ تمہارا ہاتھ، ہاتھ، کس کا ہاتھ ہاتھ، کا؟ اس کی ہم گردان آپ کو سکھاتے ہیں۔ یدہ، یدہ ہما، یدہ ہم، ید، یدہا، یدہما، یدہن، یدو کا، یدو کما، یدو کم، یدو سوری یدو کے، یدو کما، یدو کننا، یدی اہدیونا، اہدیونا، کیونکہ جب مذکر ہو جائے گا نا صحیح، یا یہاں پر یادونا پہلے لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یادونا، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہاں ایدیونا ہوگا، اور یہاں پر بھی جو جمع کے صیغے آئیں گے جو بھی، اس میں ہم ایدی بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یدہم ان کا ہاتھ نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ ہوں گے۔ لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر صرف فی الحال جو ہے میں سادہ سنگل لکھ رہا ہوں، ید لکھ رہا ہوں، ایدی نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو سمجھ آ گئی ہے ان کی ضمائر کی؟ مجھے نہیں آئی مولانا صاحب۔ کہ یدو اس کا ہاتھ، یدو ہما ان دو آدمیوں کا ہاتھ، یدو ہم ان سب مردوں کے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ید آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کرنا، ورنہ یہاں پر یہ ایدیو ہما ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یدو ہا اس ایک عورت کا ہاتھ، یدو ہما ان دو عورتوں کے ہاتھ، یدو ہننا ان سب عورتوں کے ہاتھ۔ ایدوہم کس جگہ پہ ہونا چاہیے؟ جی آپ کہہ رہے ہیں ایدوہم ہونا چاہیے، کس ایدیو جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو بہت سارے افراد ہیں ان کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، بہت سے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ید کی جمع ایدی ہوتا ہے، ید کی جمع کیا ہے؟ ید مفرد ہے، ایدی اس کی جمع ہوتی ہے، ایدی، پہ؟ یا ید ایک اس ہم، کی ایک اور جمع بھی ہے ایادی، دو جمع اس کی، جیسے کہ کہتے ہیں نا حدیث میں، قرآن کی آیت میں، ید اللہ، سوری، ید اللہ فوقا، آپ کو یاد ہے اس کا فوقا
एदीहिम, फौका एहदीहिम, यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ उन सब के हाथों के ऊपर है। ठीक है जी, ये एक मुहावरा है। यहां पर आपको जमायर सिर्फ बतानी थी कि ये जो जमायर हैं, हु है, हुमा है, हुम है, हा है, हुमा है, हुन्ना है, का है, कुमा है, कुम है, के है, कुमा है, कुन्ना है, आगे ये है, या है और ना है। और ये ज़मीरें मुत्तसिल होती हैं, इनके साथ जरूरी है कि कोई ना कोई इस्म हो, अकेले नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन इसी की जब हम ज़मीरी फाइली बनाते हैं, यानी मिल्की नहीं है, ये मिल्की ज़मीर है, मिल्कियत को जाहिर करती है। वो क्या होती है, ज़मीरी जब फाइली बनाते हैं वो मुनफसिल होती है। हुआ है, हुमा है, हुम है, हिया है, हुमा है, हुन्ना है। अंता है, सॉरी, अंता है, अंतुमा है। परेशान ना हो, आगे डिटेल में आएंगी तफसील से। सिर्फ यहाँ आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। अंतुम है। सब एक क्वेश्चन है जी जी ये, अगर हम एक क्वेश्चन जैसे लास्ट एक्सरसाइज में मन हुआ मोहम्मदन, जी। मोहम्मद कौन है, अगर आंसर हम इसके लिखते हैं मोहम्मद, मोहम्मदन इब्ने अब्दुल्ला या मोहम्मदन हुआ इब्ने अब्दुल्ला, तो इसमें क्या डिफरेंस, मीनिंग सेम आता है लेकिन हुआ हम लगाए या ना लगाए तो इससे क्या होगा? हुआ लगाएंगे ताकीद हो जाएगी और उसको थोड़ा वजन मिल जाएगा जुमले को, और कोई फर्क नहीं। थैंक यू। ये देखिए यहाँ अंत्य है। इधर एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, जब आप सूरह इखलास पढ़ती हैं तो उसमें कहती हैं आप ला इलाहा नहीं, कुल सॉरी सूरह हुवल्लाहु अहद। कुल हु अल्लाहु अहद, एग्जैक्टली। तो वो जब वो हुआ है वो उस ताकीद के लिए बाहर आई है जमीर। जी जी, ताकीद के लिए कुल हम्म। हुवल्लाहु अहद। ये अंत्य है, अंतुमा है, अंतुन्ना है। ठीक है जी, अना और नहनो। ठीक है, अब हम आज के असली सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास टाइम कम है, सॉरी यहाँ पर। आगा साहब वैसे आज के लिए काफी कुछ हो गया है। ये काफी हो गया जी, चलो जी, शुक्रिया। और पिछले भी जो एक्सरसाइज है उसमें से भी कुछ सवाल थे, जी जी, अगर उसके लिए सवाल पूछें। 5 मिनट आप दे दें हमें तो बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह। आगा साहब बस मैं तलाश कर रही हूँ, एक मिनट। यहाँ पर एक आपने इसमें इस्तेफाम बताया था, पिछली दफा मेंशन किया था, जी अय्युन कौन सा ना। तो जब मैं उसे गूगल में डाल के जुमले बना रही थी तो वो जुमला मुझे बनाया नहीं जा रहा था। आप अय्यू अय्यू का एक जुमला बना के दीजिएगा काइंडली। हाँ, अभी अभी बनाता हूँ आपके लिए। कुरान में भी है, अय्युकुम अहसनो, अहसनो अमला। अय्युकुम, तुम में से कौन है अच्छे अमल वाला। अय्युकुम। मौलाना साहब ये जो कुरान में भी हमेशा ये सेंटेंस जो आता है, स्टार्ट जो होता है या अय्युहन नास, ये भी इसी
نہیں وہ نہیں، अय्यू में या नहीं है? وہ ندا ہے، सही। وہ نہیں ہوتا، وہ ندا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایکم احسن و عملا، دکھائی آغا دے صاحب رہا آپ یہاں کو؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایو کا مطلب کون سا ہے جی، تو یہاں پر جملے میں تم میں سے کون ہے، کہیں پہ ایکم جملہ تم میں بنے سے گا؟ کون ہے؟ جی، تو لفظ کون سا کے طور پہ استعمال ہے، مثلا یہ کون سا دروازہ ہے، اگر میں نے یہ کہنا ہو یہ کون سا دروازہ ہے تو ایو میں بابن، ایو بابن، جی اوکے، جی یہ استعمال ہو، کون سا ایو دروازہ ہے؟ بابن، ये दोनों कौन सा और कोई क्या है, कोई के उसमें भी यूज होता है, इस्तेमाल جی होता है। ایو بابن، مثلا آپ کو کہتا ہوں ایکم یقرأ، ایکم یقرأ الکتاب، تم میں سے کون کتاب پڑھے گا، لیکن یہاں پر ایکم کی بجائے ایتکم لگائیں گے مؤنث کے لیے، ایتکم، ایتکم، اس کا مطلب ایونا، ہے ہم میں سے کون سا۔ ایون کا صرف ایک معنی نہیں اردو میں بنے گا، اس کا مطلب ہے کون سا، کوئی بھی۔ جی جی، وہ اردو کی کمزوری ہے کیونکہ نئی جی زبان ہے، اس کی گرامر جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے بعض اوقات آپ جو ہے وہ اس میں چینج کرنے پڑتے ہیں، وہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس میں آپس میں عربی اور اردو بیلنس میں نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے بنی ہے زبان، وہ پرانی زبان ہے، اس کی گرامر کمپلیٹ ہے، اور پھر قرآن نے عربی کو فائدہ دیا ہے، اس کو مزید اسٹرانگ کر دیا قرآن نے۔ اگر صحیح اگر قرآن، صرف اگر جی جملہ یہ ہو آپ کون سی قمیض خریدیں گے تو یہ جملہ کیسے بنائیں گے؟ ایو قمیص تشتری، ایو قمیص تشتری، اگر عورت کے لیے کہیں گے تشترینی، ایو قمیص تشترینی۔ اچھا آغا صاحب اس جو تین لفظ ہیں ایک جیسے ہیں نا، جیسے ایون کا بھی وہی معنی کون سا آتا ہے، ایتن کا معنی کون سی آتا ہے، تو یہ آپ نے وہ ایتکم یقرأ الکتاب استعمال کیا ہے۔ ایتکم، جی کیونکہ وہ مؤنث کے لیے ہے، یہ تا اگر اس میں لگائیں گے نا تو مؤنث کے لیے ہو جائے گی، صحیح، یہ تا مؤنث کے لیے ہو جائے گی، وہ مؤنث یہ مذکر کے لیے اور وہ مؤنث مؤنث کے کے لیے لیے۔ ہوا۔ اور سر جو ایانا ہے اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ ایانا کب کے معنی میں ہے، متا اور جی، ایانا کا ایک سیم معنی ہے۔ اور یہ اس میں فرق کیا ہے، اسے کہاں کہاں کس طرح استعمال کرنا ہے اگر آپ ایانا کے کچھ جملے بنا دیں؟ آج کل کی جو عربی اس میں ایانا استعمال نہیں ہوتا، کہ قرآن میں استعمال ہو، ایانا یبعثون، صحیح، اس کا مطلب ہے کہ یب صرف قرآن پاک میں یہ والا اس جی میں جی، استفہام استعمال ہوا ہے، کون سی ایانا آیت میں؟ یبعثون، یبعثون، کب ان کو مبعوث کیا جائے گا، ایانا یبعثون، کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور آج کل کی عربی میں جو زبان میں ہے وہ متا ہی یوز ہوگا۔ زیادہ متا یوز ہوتا ہے، مگر کئی ادبیات ہوں، کہیں لٹریچر ہو، اکیڈمک کہیں ہو، شاید وہ استعمال کریں، اکیڈمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ممکن استعمال کریں، جی، لیکن یہ ہے کہ اس میں عام طور پر متا استعمال۔ آغا صاحب یہ جو ہے انا کہاں سے کس طرح، اگر اس کا ایک جملہ بن جائے تو؟ ہاں یہ ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت مریم کے پاس آئے حضرت زکریا، اور ان کے پاس پھل پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا انا لک ہاذا، کس نے سوال کیا ہے؟ حضرت زکریا نے حضرت مریم سے، انا لک ہاذا، انا، یہاں پر اس کو اب اعراب خود لگا لیں گے، میرے پاس یہاں فارم مجھے نہیں جی، مل رہا اعراب کا، انا لک ہاذا، تو حضرت زکریا نے ان سے کہا کہ انا لک ہاذا، کیا اس کا معنی ہوگا؟ ये कहाँ से आया?
یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان لکے من این جا، قرآن نے ایک شارٹ کر دیا اس کو، ان لکے ہاز، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہی اینا ہے، اینا اور اس کا ایک ہی معنی ہے، اینا من اینا ہوتا ہے نا آپ کہاں سے ہیں، جی اینا اصل میں معنی اس کا بنتا ہے اینا جا ہاذا، تو قرآن نے کہہ دیا ان لکے ہاذا. زیادہ تر جیسے انسان کے لیے یا جاندار کے لیے آئینہ یوز نہیں ہوتا مولانا صاحب؟ یہ اینا یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، قرآن نے استعمال کیا ان لکے. آج کل کی عربی میں نہیں دیکھا کہیں کہ انا اینا کے معنی میں استعمال ہوتا، قرآن نے کہا ہے اس کو. اور کیونکہ ہم نے عربی دونوں سیکھنی ہے، قرآن والی بھی سیکھنی ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اصطلاحات جو قرآن میں استعمال ہوئی وہ بھی جو ہے وہ پڑھی جائیں. پر اگر آج کل کی زبان میں، کلام کی زبان میں اگر انا کو یوز کرنا ہو تو کیسے یوز کریں گے؟ جی ہم اس کو کہیں گے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے نا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آپ نے خریدی، تو آپ کہیں گے انا لکے ہاذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی. صحیح، کسی کے ہاتھ میں یعنی کوئی وہی چیز ہے، قرآن اسٹائل میں ہی یوز ہو گیا. جی جی، لیکن ممکن ہے وہ اس کو سمجھے ہی نہیں آپ کی بات کو، کیونکہ بہت سے ایسے قرآن میں لفظ استعمال ہوئے ہیں آج کے لوگ اس کو سمجھتے نہیں. تو آغا صاحب اصل میں پھر ہمیں اس لفظ کو مطلب روزمرہ کی زبان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر اس نہیں کی کرنا جگہ چاہیے. آئینہ. جی جی، ممکن ہے عربی لوگ سمجھے نہ، ممکن ہے وہ ہنس پڑے آپ کے لیے عام طور پر بھی. یعنی یہ جو انا ہوا اور جو ایانا ہوا، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ قرآنک ویکیبلری ہی کے لیے محدود کر دینے چاہیے. جی جی جی، پرانی ویکیبلری یا اکیڈمک یعنی بہت زیادہ جو ہائی کلاس کی جو لٹریچر ہو، تو اس میں ممکن ہے کوئی رائٹر استعمال کرے، وہ بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، قرآن کسی بحث کو یا کسی عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت زیادہ مجھے عربی آتی ہے. صحیح. جس طرح جی ہماری اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں جو شعر و شاعری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو اس کا جو ہے معنی بھی نہیں آتا، عام لوگ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے اردو میں. صحیح ہو گیا. آج کے لیے کافی مواد اکٹھا ہو گیا ہے، الحمدللہ. جزاک اللہ آغا صاحب، پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ کیجیے التماس توجہ. خدا حافظ. اور میں ہوم ورک بھی بہت مہربانی مولانا صاحب. خدا حافظ اللہ جی. حافظ. اللہ حافظ، جزاک اللہ.